اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكاذبين صدق الله المولانا العظیم. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ ہم نے دیکھا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. تو یہود و نصارہ، قوم بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں، کہ وہ کہنے لگے کہ وہ قالوا قلوبنا غلف، وہ ہمارے اوپر جو ہے پردہ، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہے اپنے میٹھی میٹھی باتوں میں ان کو منا کر کے منائیں گے، جبکہ یہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں تھی، حق باتیں تھیں جو اللہ کی طرف سے تورات میں بتائی گئی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو جو ہے پس پشت ڈال کر مسلمانوں کے باتوں کے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن پاک کے اندر احکامات ہیں وہ جب بتاتے تو اس کے منکر ہوتے اور یہ کہتے تھے کہ یہ باتیں قرآنی باتیں یہ ہم کو نہ بتائیں اور ہمارے دل جو ہے اس سے غفلت میں نہیں آنے والے، کیونکہ ہمارے اوپر جو ہے پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے اوپر ہم کو کوئی یعنی بھٹکا نہیں سکتا. بولتے ہیں نا کہ جو دیکھو میں اتنا پکا ہوں کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک کوٹیشن ہے، وہ کوٹیشن کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بہت جو ہے سر بلند سمجھتے تھے. ہم کو تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، غلف ہے، پردہ ہے ہمارے اوپر چڑھا ہوا، اس لیے ہم کو تمہاری باتوں سے اثر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر لعنت ہے، وہ جھوٹے ہیں، لیکن اس میں سے کم لوگ ایسے ہیں جو کہ مانتے. فقلیلا ما یؤمنون، جنہوں نے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا. آگے ہی فرما رہا ہے کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس ہوتا یہ تھا کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے، جب کہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی تمام جو ہے پیشن گوئیاں بتا دی گئی تھی، اور یہ پیشن گوئیاں کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے صفات اور آپ کے فضائل بھی بیان کر دیے گئے تھے کہ یہ جو ہے امی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے صدقہ طفیل میں امتوں کی بخشش ہوگی، گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، دعائیں قبول ہوگی. یہ تمام چیزوں سے وہ معروف تھے، کتابوں کے اندر درج تھی، یہ تورات کے اندر یہ جانتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی تو یہ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری بھی نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں جب کہ تورات کے اندر یہ چیز بتا دی گئی تھی کہ آپ کی آمد ہوگی اور یہ جو نبی ہیں یہ امی ہیں، آپ کے صدقہ و طفیل میں کئی چیزیں قبول ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، آپ کے طفیل میں دعائیں قبول ہوں گی. یہ جان کر کے آپ کے صدقے سے طفیل سے سلسلے سے دعائیں مانگتے تھے. کون؟ قوم بنی اسرائیل کے علماء، کہ یہ نبی آخر الزماں، اے اللہ نبی آخر الزماں کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، جو کہ مبعوث ہوں گے آخر زماں میں. توریت کے اس جو ہے ظاہر ہونے سے، کتابوں کے اندر درج ہو جانے سے ان کے طفیل سے دعائیں مانگتے تھے، ان سے تسلسل سے دعائیں مانگتے، یہاں تک کہ جب ان کے فتح یابی نہیں ہوتی، کہیں جو ہے ان کے مارکے ہوتے
تو اس جنگوں میں جب ان کو فتح یابی حاصل نہیں ہوتی تو ان کے بڑے بڑے علماء بولتے تھے کہ یہ نبی امی کے ذریعے سے آخر الزماں اور ان کے کتاب کے ذریعے سے دعائیں مانگو، ہماری دعائیں قبول ہوگی اور ہم کو فتح یابی حاصل ہوگی۔ اور نیز ہوتا بھی ویسا کہ جب ان کے صدقہ طفیل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبی آخر الزماں کا نام لے کے، امی کا نام لے کے یہ دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے، تو ان کو فتح یابی اور نصرت حاصل ہوتی تھی۔ تو لیکن جب وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جب خود ان کی فی ذاتی ہی وہ آپ تشریف لائے اور کتاب منیر تشریف لایا، قرآن کریم تشریف لایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں جبکہ وہاں پر قوم بنی اسرائیل کے علماء موجود تھے، ان کا زمانہ بھی تھا، اس وقت یہ کیا کرے؟ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن آئی، جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی تھی، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لائے ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ان منکروں پر ہوئی۔ جب قبل یستفتحون، اس سے فتح یابی ان کو حاصل ہوتا، علی الذین کفروا، جبکہ انہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، جبکہ ان کے پاس یہ نعمتیں آئیں، رسول آئے، فلما جاءہم ما عرفوا، جو کہ وہ جانتے تھے پہلے سے لیکن اس کو انکار کیا، کفروا بہ، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، پس ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ شان نزول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنے حاجت کے لیے حضور کے نام پاک کے وسیلے سے دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور جنگ کے وقت بھی یہ الفاظ کہتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ مگر جب حضور تشریف لائے تو یہی دعا مانگنے والے صاف منکر ہو گئے۔ دیکھو، آپ کے تشریف آوری سے پہلے ان کا وسیلہ مانگتے تھے، اور جب آپ کو ان کے اندر پایا تو منکر ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت اتری، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اس سے موجودہ بنی اسرائیل مراد ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ مراد ہے کیونکہ قرآن کریم اور نبی آخر الزمان کو انہوں نے ہی پایا، یعنی جب ان موجودہ یہودیوں کے پاس کتاب آئی اور قرآن ساری خدائی کے لیے آیا، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے پاس قرآن آیا، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کے پاس آیا، یہ بھی کہ کفار کے پاس آیا۔ اس طرح حضور کے متعلق ہر مخلوق کہہ سکتی ہے کہ حضور ہمارے پاس آئے، جیسے جب سورج نکلتا ہے تو ہر ملک و شہر والا کہتا ہے ہمارے یہاں سورج نکلا، کیونکہ اس کا فیض عام ہے، ہر جگہ دن نکلتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری تھی وہ خاص کسی قبیلے یا کسی فرقے یا کسی مذہب کے لیے نہیں تھی، آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا، وہ کتاب مبین، اور کتاب آئی۔ تو جاءکم آنا، یہ خود ہو کر آنا اور اس کے پاس جانا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ جاءکم جب آتی ہے کوئی چیز تو وہ عام ہو جاتی ہے، سبھی پر نازل ہوتی ہے، جیسا کہ بارش ہے، بارش آتی ہے، پانی ہے نا، اور کنویں کا بھی پانی ہے، دونوں بھی پانی ہیں، لیکن دونوں پانی میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ پانی جو ہے کنویں میں ہے تو ہم کو پانی کے پاس جانا پڑے گا نا، کنواں تو چل کر نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ لیکن جب برسات ہوگی
تو برسات تو خود ہمارے بدن پر پڑے گی، پورے مکان پر پڑے گی، پورے شہر پڑے گی. تو یہ جاکم ہوا، یہ آئی ہمارے پاس. کنواں ہمارے پاس نہیں آتا، ہم کو جانا پڑتا. تو اللہ کی رحمت، اللہ کے نبی جاکم آئے، ہمارے پاس آئے تو سب کے لیے آئے. ہم ان کے پاس نہیں گئے بلکہ وہ ہمارے پاس، تو وہ عام رحمت للعالمین بن کر کے آئے. آپ کا فیض سب کے لیے ہے، ہر کس و ناقص کے لیے ہے، عام کے لیے ہے، خاص کے لیے نہیں ہے. تو آپ سب کے نبی ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جاکم جو لفظ آیا، وَلَمَّا جَاءَكُمْ، جیسا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تو جاکم سے مراد یہ چیز خود ہو کر کے آئی. اللہ نے سب پر جو ہے یہ اپنی رحمت بھیجی ہے، سب کے لیے بھیجی ہے، خاص و عام کے لیے، سب کے لیے. خیال رہے کہ بعض سخی بلا کر دیتے ہیں اور بعض آ کر دیتے ہیں. جیسے کنویں کی مثال دی گئی ہے کہ کنواں اور بارش یہ دونوں میں جو فرق ہے. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دینے والے ہیں، اس لیے یہاں فرمایا جاءہم کتاب، اور دوسری جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول و کتاب. اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے، اس لیے کہ توریت وغیرہ کی تصدیق اس نے ہی فرمائی جس کا آگے ذکر ہے. اسے کتاب اس لیے فرمایا گیا کہ پہلے بھی لوح محفوظ وغیرہ میں لکھی ہوئی تھی اور آئندہ قیامت تک بکثرت لکھی جائے گی. اگرچہ اتری ہے، پڑھی ہوئی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس. یہ قرب تشریفی ہے نہ کہ مکانی، کیونکہ رب تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے، اور اس خدائی کتاب ہونے پر ان کو بھی یقین تھا، کیونکہ اس کے مقابلے سے ان کے سارے علماء عاجز رہ گئے تھے. اور نیز کتاب مصدقہ لما معاہم، اسی توریت کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے. حالانکہ نبی آخر الزماں نہ عبرانی خط پڑھتے تھے اور نہ عربی، اور ایسے بے پڑھے نبی کا توریت کے احکام کی تصدیق فرمانا اس کی کھلی دلیل ہے کہ وہ عالم علم لدنی ہیں. تصدیق کرنے کی چند صورتیں ہیں: یا توریت کی حقانیت کا اقرار کرنا اور اسے خدائی کتاب ماننا، یا لوگوں سے اس کی حقانیت کا اقرار کرا دینا. قرآن کریم نے اگرچہ توریت کے احکام منسوخ کر دیے مگر سب سے منوا لیا کہ وہ حق ہے. اگر توریت اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہوتا تو دیگر انبیاء اور صحیفوں کی طرح دنیا اسے بھی بھول جاتی. یا یہ کہ قرآن توریت کو سچا کرنے والا ہے کہ اس نے آخر کتاب کے آنے کی خبر دی تھی جو کہ اس قرآن کے آنے سے پوری ہوئی. اگر یہ قرآن حق نہیں تو یہودی بتائیں کہ آخر نبی اور آخر کتاب کب اور کہاں آئی، اور یہ لوگ پہلے بے خبر نہ تھے بلکہ وہ کانوا من قبل. یہ یہودی اس کتاب کے اترنے سے پیشتر اس نبی کی عظمت کے قائل اور اس کتاب کی حقانیت کے ماننے والے تھے، کیونکہ یستفتحون علی الذین کفروا، کفار یعنی مشرکین عرب کے مقابلے میں انہیں کے نام پاک کے وسیلے سے رب سے فتح مندی اور نصرت مانگتے تھے. تفسیر عزیزی میں اس جگہ فرمایا کہ انہیں یقین تھا کہ نبی آخر الزماں کا نام پاک تمام پیغمبروں کا مددگار ہے، اور ان کا نام بھی کفر کو مٹانے والا اور باطل کو گھٹانے میں لشکر جرار ہے. مدینہ اور خیبر کے یہودی مشرکین عرب بنی اسد اور بنی غطفان کے مقابلے میں شکست کھا جاتے تھے. آخرکار انہوں نے اپنے علماء کی طرف رجوع کیا. انہوں نے یہودیوں سپاہیوں کو یہ دعا کروائی اور کہا
کہ جنگ کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں تو فتح یابی ہوگی اور پھر ہمیشہ فتح پائی۔ اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعادتنا تخرجہ لنا فی آخر الزمان وکتاب الذی تنزل علیہ آخر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا، یعنی اے رب ہمارے، ہم تجھ سے اس نبی امی احمد کی حق سے سوال کرتے ہیں جن کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا، اور اس کتاب کی برکت سے کہ جو تو ان پر اتارے گا سب کتابوں سے پیچھے، کہ تو ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح دے۔ دیکھو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح یابی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان کو اللہ کے فضل و کرم سے فتح یابی حاصل ہوتی تھی۔ اس تفسیر عزیزی میں اس جگہ یہ بھی ہے کہ سلمان بن خیس فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک یہودی رہتا تھا، میں اس زمانے میں کم سن تھا۔ ایک دن ہمارے یہاں ایک محفل تھی، وہاں وہ یہودی بھی آ گیا اور پکار کر کہہ رہا تھا، بت پرستو کیا نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم سب نے کہا کہ تو ہی بتا۔ وہ بولا، پھر سب کو زندگی ملے گی، اعمال کا حساب ہوگا، میزان ہوگی، دوزخ ظاہر ہوگی، ہر ایک کو اعمال کے موافق سزا دی جائے گی، سزا و جزا ملے گی۔ ہم سب نے کہا کہ یہ تو بڑی بعید بات ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ بولا، خدا کی قسم ضرور ہوگی۔ سب نے پوچھا، تیری دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا، میری دلیل وہ آخر الزماں پیغمبر خدا جو مکہ اور یمن سے ظاہر ہوگا، وہ میرے کلام کی تصدیق کرے گا۔ ہم نے کہا کہ وہ کب ہوگا؟ اس نے مجلس کے دائیں بائیں دیکھا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اس نوجوان کی عمر بڑھی تو یہ اس پیغمبر کو پالے گا۔ سلمہ کہتے ہیں کہ چند روز گزرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر مشہور ہوئی۔ دیکھو تو وہ مثال ہی دے رہا تھا کہ چند روز گزرے، یعنی مثال دینے کے بعد چند عرصہ گزرا، چند عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہم سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد، اعلان نبوت کے بعد آپ جب مدینہ منورہ آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب وہاں پر مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہم نے اس یہودی کو دیکھا جو کہ بیان کر رہا تھا، کیا بیان کر رہا تھا کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ یوم قیامت کے بارے میں، یوم الدین کے بارے میں تمام تفسیر اس نے بیان کے اندر پیش کر دی۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ تجھے کیسے معلوم؟ وہ بولا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے۔ تو جب نبی آخر الزماں آئیں اور ان سننے والوں میں سے بہت اکثر و بیشتر لوگوں نے ایمان بھی لا لیا، اور نبی آخر الزماں جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اکثر و بیشتر لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کی نبوت کی خبر مشہور ہو گئی۔ ہم نے اس یہودی کو دیکھا کہ وہ کافر رہا، یعنی وہ جو بیان کر رہا تھا کہ ایسا دن آئے گا، تو وہ خود جو ہے مسلمان ہوا کیا؟ وہ نہیں ہوا، وہ کافر ہی رہا، اور وہ حسد کرتا تھا۔ وہ کافر کیوں رہا؟ کیونکہ اس کو بغض آ گیا، اس کو حسد آ گیا، اس لیے اس نے ایمان نہیں لایا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہی تو اعلان کر رہا تھا، تو ہی نے تو یہ تفسیر بتائی، تو ہی تو بیان کر رہا تھا، تو ہی تو جو ہے تعریف کر رہا تھا۔ ان کا منکر ہے، کیا تجھے اپنی وہ بات یاد رہی، یاد نہ رہی جو تو نے ہم سے کہی تھی؟ وہ بولا، یاد تو ہے، لیکن یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے۔
یعنی یہاں پر جھٹلا گیا. پہلے تو بیان ویسا دیا لیکن اب وہ جھٹلا گیا. ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ مناظرہ اور دیگر مصیبتوں میں بھی حضور کے نام پاک کو اپنا پشت پناہ بناتے تھے، اور آپ کے نام پاک، آپ کے صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی جائے پیدائش اور وقت پیدائش سے بھی واقف تھے. اس قدر جان پہچان کے باوجود وہ جو ہے منکر بن گئے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، جب ان کے پاس جانی پہچانی چیز آئی، یعنی مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، وہ جان گئے، جاننے والی چیز آ گئی، جبکہ توریت میں لکھی ہوئی تھی. اس ماں سے یا تو کتاب مراد ہے یا صاحب کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ کتاب کا ذکر دور ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یستفتحون میں قریب ہے. نیز کتاب کے آنے کا ذکر تو پہلے بھی ہو چکا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہاں نبی کا آنا مراد ہے کہ کلام میں تکرار نہ ہو، چونکہ اس جگہ اوصاف ولی ذات مراد ہے. اس لیے فرمایا گیا لا تنکحوا ما نکح آباءکم، میں عورتوں کو جوزی عقل ہیں ما فرمایا. خیال رہے کہ اس سے پہلے قرآن کی آمد کا ذکر ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، مگر چونکہ قرآن کی آمد حضور کے ذریعے ہے، قرآن خود نہیں آ سکتا، حضور کے ذریعے آیا، لہٰذا اس میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہو گیا. تو یہاں حضور کی طرف ضمیر کا لوٹنا اور ما عرفو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. پچھلے اہل کتاب حضور کے توسل سے دعائیں کرتے تھے، نہ کہ قرآن کے وسیلے سے، لہٰذا آیت کے یہ معنی ہوا کہ حضور کے توسل سے دعائیں کرتے تھے، یعنی جب کہ ان کے پاس وہ چیز، وہ ذات آئی جس کے وہ پہچانتے ہیں. عرفو میں دو احتمال ہیں، یا یہ ان کے اوصاف کی وجہ سے ان کو دیکھ کر پہچان لیں کیونکہ ان میں وہ ساری توریت کی علامتیں موجود تھیں، یا جس کی توریت پہچان چکے تھے، لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب فوراً ایمان لاتے، مگر ہوا کفروا بہ، وہ صاف انکار کر گئے. ان کی نعت، ان کی صفات اور صفات کو بدل ڈالا. یا تو یہ جملہ دونوں لمحہ کا جواب ہے، یعنی جب وہ جانی ہوئی کتاب اور جانا ہوا نبی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک کا انکار کر دیا، یا یہ فقط دوسرے لمحہ کا جواب ہے اور پہلے لمحہ کا جواب وہاں ہی پوشیدہ ہے، یعنی کہ جب ان کے پاس کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا. اور یہ کیوں نہ کرے ان کا تو یہ حال کہ جس نبی کا نام سے ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں، جب وہ نبی تشریف لائے تو ان کا بھی انکار کر بیٹھے، اور اس انکار کا انجام یہ ہوا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ کی لعنت ہوئی، ایسے منکروں پر، کافروں پر. جان بوجھ کر حق کو چھپانے والے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ ان پر لازم تھا کہ یہ اس نبی کی خدمت اور مدد کرتے، اور اگرچہ یہ علیہم بھی کافی تھا، لیکن سبب لعنت بتانے کے لیے کافرین فرمایا گیا.